ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے ہم سے کہ روزہ یعنی سحری کر لینے کے بعد جو ہے وہ چند منٹ بعد یا غیر متعین ایک وقت کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور پھر حلق میں پانی محسوس ہوتا ہے، پھر حلق سے نیچے اتر بھی جاتا ہے، تو اس روزے کا کیا حکم ہے کہ یہ روزہ ادا ہو جائے گا یا روزہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر روزہ رکھ لینے کے بعد، سحری کر لینے کے بعد، چاہے وہ 10 منٹ بعد، یعنی جب وقت بند ہو گیا، اب اذانیں ہو گئی، وقت جو ہے روزے کا سحری کا ختم ہو گیا، اب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ خورد و نوش کھانے پینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کھٹی ڈکار آ جاتی ہے اور پھر وہ پانی حلق میں محسوس ہوتا ہے، پھر حلق سے نیچے دوبارہ معدے کی طرف چلا جاتا ہے، اتر جاتا ہے حلق سے، تو اس سے روزہ برقرار رہے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس روزے کو آپ مکمل کریں اور پھر اس روزے کے اندر کچھ کھائیں نہ پئیں، لیکن اس روزے کو آپ کو مکمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے کہ آپ کا روزہ باقی ہے اور ابھی تک بحال ہے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح بلا قصد اگر روزے کے دوران قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، قصد کی بات نہیں کر رہا، بلا قصد کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بلا قصد الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ برقرار رہتا ہے۔ یہ تو پھر صرف ایک ڈکار سی ہے جو کہ کھٹی ڈکار ہوتی ہے، اگر وہ حلق میں آ جائے، وہ کثرت خورد و نوش کی وجہ سے یا معدہ کے خرابی اور فساد کی وجہ سے، اور دوبارہ وہ حلق سے نیچے اتر بھی جائے، تو روزہ آپ کا بحال اور باقی رہے گا، برقرار رہے گا۔ ایک اور سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا پوچھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ جب افطار کر لیتے ہیں تو اس کی دعا کس وقت پڑھیں، یعنی دعا کے پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ افطار کر لیتے، یعنی کچھ کھجور وغیرہ جو خرما ہوتا، پانی ہوتا، نوش فرما لیتے، کھا لیتے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ اور اسی بات کو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر لکھا، اسی طرح امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، اور پھر آپ ان کلمات کے اوپر بھی غور کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس دعا کے اندر جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں نا، کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے ماضی کے استعمال ہوئے ہیں، اور آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وعلی رزقک افطرت، اے میرے رب جو تو نے مجھے رزق عطا فرمایا اس سے میں نے روزہ جو رکھا ہوا تھا وہ افطار کیا، یعنی میں نے روزہ کشائی کی ہے، تو وہ جو تو نے رزق عطا فرمایا اس سے میں نے روزہ کشائی کی ہے، میں نے روزہ کھولا ہے۔ جب آپ نے ابھی تک کھایا ہی نہیں ہوگا، روزہ کھولا ہی نہیں ہوگا، پہلے سے آپ دعا پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو دعا جو ہے نا وہ قبل از محل ہو گئی۔ آپ نے ابھی تک روزہ کھولا ہی نہیں، پہلے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے رزق عطا فرمایا اس سے میں نے روزہ کھولا، روزہ تو آپ نے ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا محل وہی ہے کہ آپ ایک بار وہ جو کھجور ہے یا جو بھی آپ کے سامنے موجود ہے طعام، وہ کھا لیں، روزہ افطار کر لیں، پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ پاک ہماری ساری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔